جو پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں صدقہ، بالکل صدقہ ہے۔ چیونٹی کو ڈالیں، پرندوں کو ڈالیں۔ پہلے تو بزرگ ایسا ہی کرتے تھے نا، کچھ پرندوں کے لیے ڈال دیا، کچھ چیونٹیوں کے لیے ڈال دیا، سب صدقہ ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ڈال سکتے ہیں صدقے کا ڈال۔ پتہ نہیں بیٹی کے اسرار پر کوئی باپ یا خاندان کا کوئی فرد بدعتی ہو، لیکن بیٹی کی اسرار پہ باپ نکاح مسجد میں منعقد کرائے تو کیا بدعتی باپ بیٹی کا نکاح ایجاب قبول ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہر بدعتی تو مشرک نہیں ہوتا نا۔ یاد رکھیں کہ ہر بدعتی بدعت ہے، شرک ہے۔ اگر صرف بدعتی ہے، وہ ختم شریف کرواتا ہے، غور شریف کرواتا ہے، اس سے کافر تو نہیں ہو جاتا، اہل بدعت میں سے ہے۔ کیونکہ آخر مولوی صاحبان نے بھی تو اپنا اقتصادی مسائل حل کرنے ہیں۔ تم نے تو کبھی مولوی کو پوچھا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا ہے؟ تو انہوں نے بھی انتظام کیا ہے انشاءاللہ کہ تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا، ان کی گاڑی چلتی رہے گی۔ تمہارے گھر میں کچھ نہ ہو، وہاں تو 7 کھانے آئیں گے نا۔ اور ویسے خیرات کرو تو وہ قبول ہی نہیں ہوتی جب تک مولوی صاحب آ کے ختم شریف نہ پڑھے۔ اچھا اگر بریانی کی دیگ ہو تو ختم بھی وہ بڑا پڑتا ہے، ختم کبیر۔ اگر چھوٹی موٹی ہو تو ختم صغیر۔ چاول ہمارے، پیسے ہمارے، ختم کا ثواب مولوی کے پاس۔ جہالت کا کیا علاج ہے؟ مجھے بتاؤ کہ عقل بازار میں تو نہیں بکتی، میں آپ کو خرید کر کے دے دوں۔ میں نے عرض کیا نا، میلاد منانا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ پھر اختلاف ہے کہ 12 میلاد کو حضور پیدا ہوئے، یہ تو اختلاف ہے۔ اصل ولادت 9 تاریخ کو ہے اور 12 کو حضور کی وفات ہے۔ تم تو وفات کے دن جھنڈیاں لگا رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، ایک رواج ہے، پڑ گیا بس۔ یہ تو حضور کی وفات کے 600 سال بعد ایک بادشاہ مظفر اس نے کیا، اور ایک تھا معز الدین دولہ، ایک تھا عز الدولہ، انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی۔ کوشش کریں کہ ایسی دعوتوں میں شریک ہی نہ ہو۔ شریک ہوتا ہے آدمی تو پھر آہستہ۔ ہمارے دوست کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ دوائی کسی ڈاکٹر سے لیں، میں تو حکمت کا کام نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1 ہفتے سے میں خود بیمار ہوں اور کس تکلیف سے میں گزرا ہوں، بس اللہ کو میرے گناہوں کا کفارہ